بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے جولری کاسٹنگ کا پارٹ سیکنڈ لے کے آیا ہوں، اور کاسٹنگ اس میں ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں آپ کو میں نے ڈائی تک کا پروسیجر دکھایا تھا کہ ڈائی کس طرح سے بنتی ہے، اور اس کے بعد آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ڈائی کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اس کے پیسز جو ہے ویکس کے پیسز نکلتے ہیں، اور آگے جو کاسٹنگ کا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو باقی کا بھی انشاءاللہ تعالی اس میں دکھاتا ہوں۔ تو آیا چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو حاضر ہے، دیکھیں کہ یہ وہ ڈائیاں جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا تھا، کس طرح سے یہ ڈائیاں بنتی ہیں، اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس میں یہ ڈائی میں کس طرح سے ویکس انجیکٹر سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ ویکس انجیکٹر ہے۔ اس میں خاص ہیٹ پہ ہم ویکس کو جو ہے وہ پگھلاتے ہیں، اور پھر تھوڑا پریشر دے کے اسے ہم اس ڈائی میں انجیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اس کو جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس میں سے یہ ویکس کا پیس دیکھیں یہ کس طرح سے نکالتے ہیں، اور دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس میں پاؤڈر تھوڑا سا لگایا ہے تاکہ ذرا کم چپکے ویکس، کیونکہ ویکس آپ کو پتہ ہے ہیٹ اپ ہو کے ذرا چپکتی ہے ہاتھوں سے تو بہت بری طرح سے، تو یہ اس میں انہوں نے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ایک برف تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ جلدی، انہوں نے کام زیادہ کرنا ہوتا ہے اور سپیڈ سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کے برف کے اوپر رکھتے ہیں ڈائیاں تاکہ وہ جلدی ٹھنڈی ہوں اور پیسز جو ہے وہ سپیڈ سے نکلیں۔ یہ ایک دوسرا پیس نکال رہے ہیں بھائی، تو اس میں سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ پیسز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور جو صحیح ہے وہ رکھا جاتا ہے، جو خراب ہے ان کو سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ سارے پیسز صحیح والے ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ انہوں نے روزانہ نکالتے ہیں یہ، اور اس کے بعد انہی پیسوں سے یہ کاسٹنگ ہوتی ہے۔ اور یہ پیسز آپ دیکھیں مختلف ڈیزائن کے پیسز ہیں، سارے ہر ڈیزائن مختلف ہے۔ ان جو ہے وہ ڈیزائنز کو ہم آگے کس طرح سے لے کے کاسٹنگ میں چلتے ہیں، اس کے لیے یہ ایک راڈ جو ہے وہ بھی نکالی جاتی ہے ویکس کی، اور اس راڈ کے اوپر یہ دیکھیں ایک ایک پکڑ کے پیس یہ لگا رہے ہیں بھائی، اور کس قدر مہارت کے ساتھ انہوں نے یہ لگانا ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی پیس جو ہے وہ دوسرے پیس سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ٹچ ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے میٹل میں جب پیس کاسٹ ہو کے آتا ہے تو آپس میں جڑا ہوا ہوگا، اور وہ پھر علیحدہ نہیں ہوتے، تو اس لیے شروع میں یہ سارا جو ہے نا وہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ان کی مہارت آپ دیکھیں کس قدر مہارت سے ایک ایک پیس کو یہ لگا رہے ہیں، اور کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، کوئی پیس ٹوٹے نہ، کوئی پیس دوسرے سے جو ہے وہ ٹچ نہ ہو۔ ایک دفعہ میرے سے یہ پورا ٹری جو ہے وہ میں لگا رہا تھا، اور یہ پورا ٹری جو ہے وہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں آپ، یہ مختلف ڈیزائن کے مختلف انہوں نے آرڈرز کے ٹریز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے ان کے ٹریز بنتے ہیں روزانہ، اور کاسٹنگ ہوتی ہے میٹل میں، یہ کاسٹنگ کرتے ہیں گولڈ کا، چاندی کا، اور براس میں، جس مرضی میں آپ اس کو کاسٹ کر لیں، پروسیجر ایک ہی ہے۔ یہ استاد شفقت چیمہ صاحب ہیں جی ہمارے، یہ ایکسپرٹ ہیں اس کام میں بھی، بلکہ اور بہت سے کاموں میں۔ تو شفقت چیمہ صاحب نے یہ دیکھیں یہ ٹری جو ہے اس فلاسک میں اس قدر مہارت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ لگا دی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے اندر اس کو انسرٹ کرنا۔ اس میں اکثر جو ہے وہ پیسز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو پیسز ٹوٹ گئے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ ایک ایکس رے کارڈ جو ہے وہ اس کو لپیٹ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اس میں جب پاؤڈر اس میں پلاسٹر آف پیرس جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب ڈالا جائے تو وہ کہیں سے لیک نہ کر جائے، تو اس لیے اس کو دیکھیں کتنی احتیاط سے اس کے اوپر ربڑ بینڈ چڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹائٹ رہے اس کا پیپر، اور کہیں سے لوز نہ ہو۔ پلاسٹر آف پیرس بنانے کے لیے اس کا ایک خاص ٹیکسچر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں اگر پانی زیادہ ہو جائے تو بھی خراب ہو جاتا ہے،
اور اگر اس میں پاؤڈر زیادہ ہو جائے تو بھی وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو ہاتھ سے دیکھیں یہ کس طرح مسل رہے ہیں. اس میں کوئی ڈھیلی نہیں رہنی چاہیے, کوئی کسی قسم کی گٹھلی کوئی چیز اس کے اندر نہیں آنی چاہیے, ببلز نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ دیکھیں خاص طرح کا ٹیکسچر بن گیا. اب اس کو وہ فلاسک میں جو ہے وہ ڈیل دی ہے انہوں نے, اور یہ فلاسک جو ہے وہ بھر دی ہے پوری, اس میں کوئی پیس آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب اس کو ویکیوم مشین ہے یہ, اس میں ویکیوم مشین میں اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد ویکیوم کریں گے تاکہ اس کے اندر پلاسٹر آف پیرس میں اگر کوئی ببل رہ گیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اس میں کسی قسم کا کوئی ہوا کوئی ببل کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے. اس کے بعد اس کو ویکیوم کرنے کے بعد ہم فرنس میں رکھتے ہیں, اور فرنس میں رکھنے کا جو ہے وہ مین مقصد اس کا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں, جیسے فرنس میں کچھ دیر رکھتے ہیں تو اس کے اندر جتنی ویکس ہے وہ ساری کی ساری پگھل جاتی ہے, اور سارے ڈیزائن جو ہیں وہ ہمارے اس کے اندر پلاسٹر آف پیرس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کیویٹیز کی صورت میں بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فلاس باہر نکالی ہے ہم نے, اور یہ فلاس جو ہے وہ کتنی اچھی طرح سے ریڈ ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ موم یا جس کو ویکس جو ہے وہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. بڑی احتیاط سے یہ کام کرنے والے ہیں, ان کو کیونکہ پریکٹس ہے اس لیے بڑی آسانی لگ رہی ہے کرنے میں. اور اتنی ہیٹ میں سے یہ میٹل اب اس کے اندر انسرٹ کرنا, یہ دیکھیں یہ اس کے اندر اس کو ڈال رہے ہیں فلاسک میں, اور یہ فلاسک میں جو میٹل جا رہا ہے یہ سارے کا سارا ان کیویٹیز میں ان ڈیزائنز میں جا رہا ہے جو ہم نے ویکس کے پیس لگائے تھے. مین جو ہمارا چیز تھی وہ ویکس کا جو ٹری ہے وہ اس کے اندر بن چکا ہے پلاسٹر آف پیرس میں. وہ کس طرح سے وہ آپ کو جب نکلے گا تو نظر آئے گا. تو اس کو ہم رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے, اور یہ ایک دو نہیں ماشاءاللہ درجنوں کے حساب سے فلاسک جو ہیں انہوں نے روزانہ کرنی ہوتی ہیں. یہ ایک اور فلاسک کے اندر جو ہے وہ دیکھیں میٹل پگھلا کے ڈالا جا رہا ہے, اور ہیٹ جو ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں, اور بیل آئیکن پہ بھی جو ہے کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی میری ملتی رہیں. تو اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ پارٹ وہ جلد میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں ہی کوشش کروں گا کہ اس کو اپلوڈ کر دوں تاکہ کاسٹنگ کی جو ہے وہ انفارمیشن وہ مکمل ہو, تو پھر ہم آگے تک چل سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.